چند لمحوں بعد میں اور راجہ محلے میں اپنی سب سے پسندیدہ جگہ یعنی محلے کی چار دیواری کی منڈیر پر بیٹھے انگوروں کی پرات اپنی گود میں رکھے انگوروں سے انصاف کر رہے تھے۔ یہ وہ دیوار تھی جو ہمارے محلے کی گرد چاروں طرف چار دیواری کے طور پر کھڑی کی گئی تھی۔ بڑے بوڑھوں بتاتے تھے کہ یہ دیوار انگریز نے 1935 کے زلزلے سے بھی پہلے سرکاری کوارٹرز کی چار دیواری کے طور پر بنوائی تھی۔ اس کی چوڑائی اتنی تھی کہ ہم بچے آرام سے چوکڑی مار کر بھی اس پر جا بیٹھتے تھے۔ ہم دونوں انگور کھاتے جاتے اور پگلی جانب سڑک سے گزرتی گاڑیوں کو بھی گنتے جا رہے تھے۔ اس دیوار پر بیٹھ کر پگلی جانب کی سڑک پر گزرتی گاڑیاں گننا میرا اور راجہ کا محبوب مشغلہ تھا۔ جب کوئی گمسم ڈرائیور کسی نئی فیاٹ کار میں یا پھر کسی پرانی شیورلیٹ میں اپنے خیالوں میں کھویا سڑک سے گزر رہا ہوتا تو راجہ اچانک ہی زور سے اوئے کی آواز نکالتا، اور جب ڈرائیور گھبرا کر یا چونک کر اور ہڑبڑا کر آواز کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھتا تو میں اور راجہ ہنس ہنس کر دوہرے ہو جاتے۔ لیکن اس دن میں اس قدر اداس تھا کہ میرا من اپنے اس محبوب مشغلے میں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اور جو باجی کے دیے ہوئے انگور ہم دونوں نے انتقاماً آدھا گھنٹے پہلے ہی ختم کر دیے تھے۔ دھوپ بھی تیزی سے ڈل رہی تھی اور شام کو چلنے والی برفیلی ہواؤں نے میرے پاؤں سن کرنا شروع کر دیے تھے۔ لہٰذا میں نے خالی پرات راجہ کے حوالے کی اور سختی سے تاکید کی کہ اسے محلے میں آنے والے ٹین بوری بوتل خریدنے والے کباڑیے کے ہاتھ فروخت کرنے کے بجائے سیدھا سبھاؤ فوراً استانی خالہ کے ہاں واپس لے آئے۔ راجہ نے جلدی سے دل پر ہی ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ وہ صحیح کرے گا۔ راجہ جب کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا تھا تب وہ صرف اور صرف سچ ہی بولتا تھا، لہٰذا مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ اب یہ ٹرے حفاظت سے استانی خالہ کے ہاں واپس پہنچ جائے گی۔ راجہ سے رخصت ہو کر جب میں نے گھر کے دروازے سے اندر قدم رکھے ہی تھا کہ ابا کی گرجدار آواز نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ کہاں سے آ رہے ہو اس وقت؟ دن بھر آوارہ گردی کرتے رہتے ہو، کتنی مرتبہ کہا ہے کہ شام ڈھلنے سے پہلے ہی واپس آ جایا کرو۔ میں نے گھبرا کر امی کی طرف دیکھا، کیونکہ ایسے کڑے وقت میں عموماً وہی میری مدد کے لیے کوئی عمدہ سا بہانہ تراش کر ابا کا پارا نیچے لانے کی کوئی ترکیب کرتی تھی۔ لیکن آج تو امی بھی آنکھیں چرا گئی۔ پتہ یہ چلا کہ بڑے بھیا آج مغرب کی نماز پر مسجد سے غیر حاضر پائے گئے تھے اور ابھی تک ہاسٹل میں دوستوں کے ساتھ پڑھائی کے بہانے سے گھر سے باہر نکلے تھے، لہٰذا ان کے حصے کا سارا مسئلہ مجھ پر آن گرا تھا۔ ابھی میں ابا کے پہلے سوال کا ہی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے پایا تھا کہ فوراً ہی گرج چمک کر ساتھ ان کا دوسرا حکم بھی نازل ہو گیا۔ چلو اپنی امی سے کہو کہ تمہیں ٹھیک سے وضو کرنا سکھا دیں، وضو کر لو، آج سے تم بھی اپنے بڑے بھائی سمیت میرے ساتھ نماز کے لیے مسجد جایا کرو گے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں تھوڑا بہت احتجاج ضرور کر لیتا، اکیلے میں امی کے سامنے ہی صحیح، کہ بھلا 8.5 سال کی عمر بھی کوئی مسجد جانے کی ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت حالات ایسے تھے کہ ذرا سی بھی آئیں مائیں کافی نقصان دہ ہو سکتی تھی۔ امی نے بھی اشاروں میں مجھے سعادت مندی سے سر جھکانے کا مشورہ دیا۔ ہمارا باجی جو ایسے موقع پر میری گت بنتے دیکھ کر ہمیشہ خوشی سے پولی نہیں سماتی تھی، انہوں نے ابا کو دکھانے کے لیے جلدی سے وضو کا بڑا سا چاندی کا لوٹا پانی سے بھر کر امی کے حوالے کر دیا، اور امی نے مجھے ہاتھوں پیروں اور چہرے پر پانی ڈالنے کا طریقہ سکھلا دیا۔ باجی برآمدے کے ستون کے پیچھے کھڑے دانت نکالتی رہیں اور امی نے کنگھی کرے کہ میرے گال پر سرمے کا بڑا سا ٹیکا لگا کر مجھے عشاء کی نماز کے لیے تیار کیا۔ شاید دنیا کی ہر ماں اپنے غالب دلالے بیٹے کو نظر بندی کا ایسا ٹیکا ضرور لگاتی ہوگی، لیکن میرا دھیان اس وقت کسی اور جانب تھا۔ وہ جمعرات کی شام تھی اور آج رات ٹی وی پر میرے پسندیدہ ڈرامے انکل روفی کی 4تھی قسط نشر ہونا تھی۔ راجہ کو میں نے پہلے ہی پابند کر چکا تھا کہ وہ غفور چچا کے ذہن میں عین برگد کے پیڑ کے نیچے بنے ہوئے چبوترے پر اپنے اور میرے لیے جگہ سنبھالے اور پکڑے رکھے۔ عشاء کی باجماعت نماز کا وقت عین وہیں 8 بجے کا تھا جس وقت انکل عرفی شروع ہوا کرتا تھا۔ جانے آج یہ ابا کو کہاں سے مجھے اپنے ساتھ مسجد لے جانے کا جنون سر پر سوار ہو گیا تھا، جبکہ فی الحال تو میرے کھیلنے کودنے کے دن تھے۔ میں نے فوری طور پر ذہن میں ان کی تمام بیماریوں کو یاد کرنے کی کوشش کی تھی جو ایسے موقع پر اچانک کہیں سے بھی پیدا ہو کر مجھے اس مسجد یاترا سے بچا سکتی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے اس ضرورت کے وقت میں اپنے چہرے پر بیماری سے پیدا ہونے والے سچے تاثرات بھی ٹھیک طرح سے نہیں ابھار سکا، اور اسی شش و پنج میں عشاء کی نماز کا وقت پہنچا۔ عین اسی لمحے راجہ کی مخصوص سیٹی باہر گلی میں گونجی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ غفور چچا کے ہاں جا رہا ہے، اور کچھ دیر کے اندر میں بھی وہاں پہنچنے کی کروں، پر آج تو یہاں معاملہ ہی دوسرا تھا۔ میں نے بے بسی سے ہاتھ ملے، جانے آج بینا کی انکل عرفی سے ملاقات ہو پائے گی یا نہیں۔ بینا اس ڈرامے کی ہیروئن کا نام تھا جو وجہ آپی سے مماثلت کی وجہ سے مجھے بہت اچھی لگتی تھی، اور آج کی قسط میں تو بہت اہم فیصلے ہونے کو تھے، لیکن یہاں گھر میں تو ابا نے پہلے ہی میری قسمت کا فیصلہ سنا دیا تھا، اور آج سے بعد جماعت نماز کی پابندی مجھ پر فرض کر دی گئی تھی۔ کچھ دیر میں ابا گھر سے
یہ مسجد کے لیے نکل پڑے اور میں ان کے پیچھے پیچھے سر جھکائے کچھ ایسی مجبوری کے عالم میں چل رہا تھا جیسے کوئی بکرا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ راہ اسے قربان گاہ کی طرف لے جائے گی، اپنے مالک کے پیچھے وفاداری سے سر ہلاتے ہوئے چلتا رہتا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی مولوی صاحب کو نیاز و نظر دینے کے لیے مسجد آتا رہتا تھا۔ ابھی 3 مہینے پہلے ہی راجہ کی ممانی کے ہاں بیٹا ہوا تھا، تو ہم لوگ اس کے کان میں اذان دلوانے کے لیے اسے یہاں مسجد میں لائے تھے۔ اس وقت یہ مسجد مجھے کافی مناسب سی جگہ محسوس ہوئی تھی، لیکن آج تو مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ابا مجھے کسی قید خانے میں لے کر آ گئے ہوں۔ مجھے دیگر بچوں کے ساتھ سب سے پچھلی صف میں بٹھا دیا گیا اور کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب بڑے رعب و دبدبے کے ساتھ جماعت کروانے کے لیے تشریف لے آئے۔ ان کے آتے ہی سب لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے، میں بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ پتہ چلا کہ ان کے آتے ہی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور نمازیوں میں یہ کھلبلی اسی وجہ سے مچی تھی۔ ٹھیک 8 بجے مولوی صاحب نے زور سے تکبیر پکڑی۔ اسی لمحے میرے ذہن میں انکل عرفی کی تعارفی موسیقی بجنا شروع ہو گئی۔ میں اپنے خیالوں میں اس قدر مگن تھا کہ مجھے رکوع میں جانا تب یاد آیا جب ساری جماعت رکوع سے سر اٹھا چکی تھی اور میری زندگی کا پہلا سجدہ ٹی وی ڈرامے کے خیالات کے نظر ہو گیا۔ کیسا کچا پکا سا سجدہ تھا، ماتھا زمین پر، آنکھیں ارد گرد اور ذہن 7ویں آسمان سے بھی کہیں دور اٹکا ہوا۔ جب پہلے سجدے میں مولوی صاحب نے میری بساط سے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی تو میں الجھن اور جلدی میں خود ہی اٹھ بیٹھا۔ تب ساتھ ہی نماز پڑھنے والے نسبتاً بڑی عمر کے لڑکے نے جلدی سے مجھے کھینچ کر دوبارہ سجدے میں پہنچا دیا۔ تب سے لے کر آج تک میری زندگی کا ہر سجدہ اتنا ہی نامکمل، اتنا ہی جلد بازی میں کیا گیا، ادھورا اور بے دلی سے سر پٹکنے کے برابر ہے جتنا بے فائدہ، جھوٹا اور منافقت بھرا میرا پہلا سجدہ تھا۔ میں لاکھ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایک سجدہ تو اس ریاکاری، اس جھوٹ، دکھاوے اور منافقت سے پاک ہو پائے۔ کبھی تو میرا ماتھا زمین پر ٹکنے کے بعد اس کی رضا پا کر ہی واپس اٹھے، لیکن افسوس، میری یہ ادھوری خواہش آج تک ادھوری ہی رہی ہے۔